نقصان اسلام کو بہت۔ جو یہ آپ نے فرمایا کہ شیعہ حضرات کے میں نے دفتر کھنگالے ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیوانے ہیں، اور اس قسم کی کوئی گفتگو آپ نے فرمائی، کوئی شک نہیں، اس میں شک نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو کچھ ویڈیوز میں اسی لیے لایا ہوں وہ سنائیں، آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کے واسطے۔ یہ تجمل جو ہے نا ہمارے ملک میں شیعہ، میں ان سب بچوں سے کہتا ہوں یہاں شیعت نہیں آئی، نہ اثنا عشریت آئی، یہ سارے ہیں اسماعیلی راغا، اس سے وہ دلائل دیتے ہیں مولانا۔ اسماعیلی راغا خانی ہیں، وہی طرز عمل ان کا، نہ نماز نہ روزہ، مونچھیں بڑی داڑیاں، یہ کوئی شیعہ دیکھنے جا کے راہ کے ایران میں دیکھو کتنے لاکھوں طالب علم پڑھ رہا، حدیث فقہ تفسیریں، استاد ہیں، تہجد خان ہیں۔ حضور ملا باقر مجلسی، امام خمینی، یہ حضرات تو ان کے بڑے جید ہیں نا، جید اس دور کے۔ تو یہی بات دیکھنے کی ہے نا کہ جی وہ کیا مجلسی ان کا ایسے ہی ہے تجمل صاحب جیسے ہمارے علامہ سیوطی ہیں، مطالعہ بہت ہے، جی علم بڑا ہے، مگر یہی ہے کہ جو رتب و یابس ملا اکٹھا کر دیا۔ اب شیعہ لوگوں نے جو صحیح بہار الانوار علیحدہ کیا، وہ کہتے ہیں چند روایتیں ہیں جو صحیح، باقی یہ 110 دفتر جو ہیں جن میں سب باطل پر روایتیں۔ ہم نے دیکھنا سیوطی کی دکان دیکھنا ہے، اس کو پڑھیں یوں ہی نظر آتا قرآن سارا بدلا ہوا ہے، قرآن میں یہ تھا بنی رہا، کیا مانے اس کو، خرافات ہیں۔ خمینی کا سناؤ کوئی، یہ مجلسی وغیرہ جو ہے یہ تو ایسے جو ملتا گیا اکٹھے کر دیں۔ خمینی نے کیا کہا، نہیں ہوگا۔ چلو اور کسی کا اصلاحات کر رہے، میں نے کہا اور نصیری ہے خدا مانتا علی کو، ایسے مردودوں کی کیا بات ہے، یہ لینا پھر یہی تو میں بات نہیں یہ نہیں کوئی شیعہ جن کی میں بات کرتا ہوں، یہ بھی لے لو بیٹا۔ عجیب صورت ہے مولانا۔ میں کسی کا وکیل نہیں، کسیوں کی خام میں پھر ان پہ چارج لگائے نا کہ چارج کیا بنتا ہے؟ نہیں چارج کیا بنتا ہے؟ اب سب اچھے اہل حدیث قائل ہوتے جا رہے ہیں، سال اہل بیت کے بہت فضائل بیان ہوئے، پہلے نام ہی نہیں لیتے تھے۔ مسئلہ دعائے امامت، اس سے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں۔ ابو بکر عمر جو فرشتے بھی ہونا ان کے نزدیک کو کافر ہے کہ رسول اللہ نے ایک شخص کو مقرر کر دیا تھا خلیفہ، کیوں نہیں مانا؟ امام تو ان کے نزدیک بیٹا نبوت کی طرح کی شان ہے کہ اللہ مقرر کرتا ہے، معصوم ہوتے ہیں، ان کو پہچاننا نبی کی طرح لازم ہے، اگر نہ پہچانے جتنی چاہے بات کرے ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ امامت پر بات ہونی چاہیے کہ اس کی جو دلیلیں دیتے ہیں ان کو رد کریں۔ ابھی ذرا آپ انداز، میں نے جملہ ہم نے بات انداز سے شروع کی، آپ سے یہی کہا کہ احتیاطاً ہونا چاہیے۔ نہیں آپ بھی پہنچائیں ان کو، ان ساتھیوں سے۔ جملہ میرا آپ بیچ میں ایڈ کر لیں، وہ یہ جملہ میرا ایڈ کر لیں آپ، کہ میں نے پڑھا کیا ہے۔ یہ کوئی آج کی بات ہے، ہر روز آپ سنتے ہیں۔ میں نے تو سوال ہے جو عادت صاحب نے مجھ سے پوچھا نا کہ ان باتوں پر اپنا، میں نے اس میں لکھا کہ جو ابن تیمیہ نے بھی لکھا نا کہ جس نے حضرت حسین کو قتل کیا یا اس پر راضی ہوا یا مدد کی اس پر لعنت ہے، اس کی بھی یہ بات اصول کے خلاف ہے، خدا جانے وہ آخر میں توبہ کر گیا ہو۔ امام شاہ عبد الوہاب شاہرانی لکھتے ہیں لعنت کا حق نہیں، موت پہ کون جانتا ان قاتلوں نے یا ان لوگوں نے کیا کیا، اللہ کا جانتا۔ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی تائب نہیں ہوا اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہے، مگر جو بخشنے کی بات ہے یہ تو بیٹا اللہ جانتا۔ ایک شخص نے کہہ دیا مجھے جلا کر میری راکھ بہا دینا، اگر اللہ کے میں قابو آ گیا تو میری بڑی بری حالت ہوگی، یعنی قدرت کا انکار کیا، اگر میں جلا کر بکھیر دیا پھر نہیں اللہ کے قابو آؤں گا، مگر اللہ نے زندہ کر کے جب پوچھا اس نے کہا ڈر گیا تھا، گناہ بہت تھے، اللہ نے کہا بخش دیا۔ بخشی میں کون ٹانگ اڑا سکتا، وہ مالک کی یوم الدین۔ بات کرو کہ یہ غرض کام ہوا، یعنی بس اس سے آگے کوئی تبصرہ نہیں کر سکی۔ لعنت جو کرتے ہیں میری طرف سے جمل پہنچا دو، یہ سب جگہ پہنچاؤ کہ ان پر کروڑوں لعنت۔ میں نے یہ پڑھا، میں نے یہ لفظ پڑھے، معاویہ لعنت اللہ علیہ کی بری عادتیں، یہ بری عادتیں بھی انہوں نے، بری عادتیں بھی خود ہی کرا، کوئی نہیں، باقی جو دینی غلطیاں۔ فضق کا سنا ہے نا کیا انہوں نے،